عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو سمجھایا، اتقوا اللہ، اے میرے اصحاب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو صاحب ایمان لوگوں کو اس طرح کے سوال زیبا نہیں دیتے، اہل ایمان کی شان نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں ہے اس طرح کے سوالات کریں۔ کیوں؟ پہلے تو یہ کہنا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے؟ کسی مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ہمارا رب فعال لما یرید، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ ہمارا رب اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے بس کن فرماتا ہے، ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو آزمائے، اللہ کی طاقتوں کا امتحان لے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو، قوتوں کو دیکھے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی قوتوں پہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو حل یستطیع ربک، یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ اور بھئی دوسری بات اچھی طرح سمجھیں کہ اے میرے اصحاب، تم یہ کہہ رہے ہو کہ آسمان سے تیار شدہ سجا سجایا دسترخوان آ جائے، ہمیں روزی مل جائے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے روزی دینے کا جو قانون، جو دستور رکھا ہے، اللہ کے اسی دستور، اسی قانون کے مطابق روزی تلاش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور یقین رکھو اور امید رکھو کہ بس بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کیے اور بغیر جد و جہد کیے اللہ تعالی ہمیں غیبی رزق دے دے گا، اس طرح اہل ایمان کو مناسب نہیں کہ روزی کا سوال کریں، بلکہ کیا ہے فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھے طریقے سے روزی تلاش کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ اے میرے اصحاب، اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا جو اصول، جو دستور، جو قانون تیار کر رکھا ہے، اسی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے روزی چاہو۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسا سوال نہ کرو۔ اور میرے بھائیوں، جاتے جاتے عرض کرتا جاؤں کہ امت محمدیہ علیہ التحیۃ والتسلیم کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ انعامات خداوندی، انعامات خداوندی کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ کے انعامات مانگو، لیکن انعامات دینے کے لیے اللہ نے جو اصول، جو دستور، جو قانون بنا رکھے ہیں، انہیں اصولوں کے مطابق انعامات کا سوال کرو، انعامات کی تلاش کرو، ان اصولوں سے ہٹ کے غیبی طریقوں سے انعامات کا سوال نہ کرو۔ اللہ دے دے، وہ قادر ہے، وہ دیتا ہے، قادر ہے، لیکن ہمیں یہ ہے، فرمایا اتقوا اللہ،
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب کرتے رہو، اچھے طریقے سے طلب کرو، کوشش کرو، اور کوشش کر کے وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ تو کوشش کرو، جد و جہد کرو، کوشش کر کے جد و جہد کر کے پھر توکل کرو کہ یا اللہ میری کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا، میرے مولا جو کچھ ہوگا آپ کے حکم سے ہوگا۔ قال اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسے سوال نہ کرو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ سمجھایا تو انہوں نے جواب میں کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالی ہم پہ تیار چنا چنایا دسترخوان اتارے، کس لیے ہم یہ چاہتے ہیں؟ ان ناکل منہا، ہم اس میں سے کھائیں برکت کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی قدرت کاملہ سے دسترخوان اتارے گا، بڑا مبارک برکت والا کھانا ہوگا، وہ کھانا ہم کھائیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ سچے ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہم آپ کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ اے عیسیٰ وہ دسترخوان اترے تو صحیح، دیکھیں ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا، وہ کھانا کھا کے ہمارے دلوں میں اطمینان کیسا ہوگا۔ حضرات گرامی، انسان کی فطرت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام حاصل کرنے کے لیے پہلے بڑے دعوے کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے مال دے دے، پھر دیکھ میں وہ مال خرچ کیسے کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے صحت دے دے، پھر دیکھ میں اس صحت کو یا اللہ آپ کی اطاعت میں کیسے لگاتا ہوں۔ انعامات کے حصول کے لیے پہلے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑے وعدے اور معاہدے کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ انعام عطا فرماتے ہیں پھر اس انعام کے ملنے کے بعد سارے کے سارے وعدوں کو بھول جاتا ہے۔